بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، مسلمانوں کو اہل یہود و نصارہ نے اسلامی سلیبس ہی پڑھایا، مگر ایسے نتائج اور اس طریقے سے اس اسلامی سلیبس کو درج کیا کہ اسلام کا فقط نام ہی نام رہ گیا، دراصل کام یہود و نصارہ کا ہو گیا اور مسلمان بن گئے ذہنی غلام یہود و نصارہ کے، اور مسلمان اپنے اوپر یہود و نصارہ کی حکومت کو صدیوں سے برداشت کر رہے ہیں، بلکہ برداشت نہیں، اس کو اپنے لیے ترقی کا زینہ سمجھتے ہیں، اور وہ اس راہ پر گامزن ہیں۔ ان کی اولادیں، ان کی نسلیں بھی یہود و نصارہ کے ماتحت زندگی گزارنے میں خود کو اچھا محسوس کر رہی ہیں، جس سے صاف مطلب نکلتا ہے کہ اس وقت حقیقی مسلمان زمین سے ختم ہو گئے ہیں اور صرف نام کے ہی مسلمان وجود رکھتے ہیں، جن کا خدا صرف روپیہ یا پیسہ ہے، یا اہل یہود و نصارہ کو سروٹ مارنا ہے۔ اسلام اور قرآن کہیں بھی چلے جائیں، ان سے ان کا فقط نام کا تعلق ہے، حقیقت کا ان سے کوئی تعلق یا لینا دینا نہیں ہے، اور انہیں ہی منافق اعظم سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو یہ معاملات کریں انہیں منافق اعظم کہتے ہیں۔ یہ کہانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں لکھی گئی، مگر جب اس کہانی کے آخر میں ہم پہنچتے ہیں تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو کن الفاظ سے یاد کیا گیا۔ یہاں پر وہ گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد المالک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت ہمارے بزرگ دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ وصال کرنے لگے، وہ وصال فرمانے لگے، وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے، وہ دنیا کو خیر باد کہہ گئے، وہ دنیا کو چھوڑ گئے، وہ اس فانی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ مگر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ایسے مجدد اعظم جو اسلام کے پہلے مجدد ہیں ان کا ذکر کیا گیا تو ان کے بارے میں یہ بات لکھی گئی کہ جس وقت وہ مرنے لگے، یعنی کہ عام انسان کی طرح ان کے اوپر الفاظات کا استعمال کیا گیا، الفاظوں کا استعمال عام انسانوں کی طرح ان پر کیا گیا۔ عام انسان اور ایک صالح اللہ کے ولی میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، جس سے میرے مسلمان بھائیوں سمجھیے اس بات کو سمجھیے کہ آپ کے بزرگوں کا تذکرہ دراصل ایسے الفاظ میں کرنا ان بزرگوں کی تحقیر ہے، ان بزرگوں کی تحقیر کے ساتھ ساتھ ان کی شان میں، ان کی منزلت میں کمی اور ان کے مرتبے کو گرانے کے مترادف ہے، اور یہی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور یہی گستاخی ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال کوئی بھی کرے، وہ ہمارا ایمان اس چیز کو گوارا ہرگز نہیں کرتا۔ اور میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے، یعنی کہ مسلمہ بن عبد المالک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ یہ طریقہ اسلام کا ہے وصیت کرنا۔ کوئی یہ ساری گفتگو پڑھنے کے بعد کہے گا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت نہیں کی کیونکہ وصیت ناجائز تھی، نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بزرگوں کا یہ تقوی اور اعلیٰ درجہ کا تقوی تھا، اور اسی تقوی پر وہ گامزن رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بزرگوں کی برکات نصیب عطا فرمائے، یہود و نصارہ کی ذہنی غلامی سے اللہ تعالی ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، تم کب تک یہود و نصارہ کے سکول اور ان کی پھیلائی ہوئی تعلیم میں پڑھتے رہو گے؟ کب تک تم یہود و نصارہ کو اپنا آقا تسلیم کرو گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب تم اپنے صحیح مسلمان ہونے کی تصدیق کرو گے اور پکے اور سچے مسلمان بن جاؤ گے؟